آج سے کچھ دنوں پہلے ایک واقعہ ہوا ہے یونان میں۔ یونان کے پانیوں میں بدترین سانحہ، یہ کشتی ڈوبی، 100 سے زائد تارکین سے بھری ہوئی کشتی ڈوب گئی۔ سالیوں کی بڑی تعداد میں ہلاکتوں کی، بہت سے لوگوں کی ہلاکت ہوئی۔ 78 افراد کی ہلاکت، 750 298 کی نکال لی گئی۔ پلیز یہ میں ہاتھ جوڑتا ہوں، ٹنکی نہ لگا۔ جی السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آج کل ایک بڑا رواج ہے کہ لوگ ملک سے باہر جا رہے ہیں، اور بہت سے لوگوں کی خواہش یہ بڑھتی جا رہی ہے جیسے جیسے ہمارے ملک میں حالات خراب ہو رہے ہیں، ہر بندہ باہر جانا چاہ رہا ہے۔ میرا آج ملنا ہوا ہے اشر بھائی سے۔ اشر بھائی بیسیکلی وہ بھائی ہیں جو آج سے کچھ دنوں پہلے ایک واقعہ ہوا ہے یونان میں، جو ایک کشتی ڈوبی، بہت سے لوگوں کی ہلاکت ہوئی۔ ان کا یہ کہنا ہے، اور جو کہ ہے، کہ اس کے بعد اس کشتی میں ان کا نمبر تھا، کہ مطلب جو نیکسٹ جو لوگ تیار تھے ان میں یہ تھے، اور یہ آج کچھ میسیج دینا چاہ رہے ہیں، اور یہ کچھ ہمیں اپنے بارے میں بتانا چاہ رہے ہیں، اور ڈنکی سے ریلیٹڈ بہت سی اہم معلومات یہ بھائی ہمیں دیں گے، تو ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا۔ جی اشر بھائی کیا حال ہے؟ تھوڑا جی ٹھیک ٹھاک، اللہ کا شکر ہے، ٹھیک ٹھاک ہیں۔ اچھا میں نے دسو کہ بیسیکلی واقعہ کیا ہوا، مطلب آپ کو تکلیفیں ہوئیں اور آپ نے کیا رزلٹ نکالا؟ شروع کریں جی۔ رزلٹ یہ ہے کہ جیسے ہزاروں لوگ، کروڑوں لوگ باہر جانے کا خواب دیکھتے ہیں، ان میں سے ایک میں بھی تھا۔ اسی طرح میری بات ہوئی ایک بندے سے، اس نے کہا بھی آپ کو جو ہے نا انگلینڈ، کینیڈا، آپ کہیں بھی جانا چاہتے ہو، ایک بارڈر آپ کو کراس کرائیں گے، اور اس کے بعد آپ جہاں بھی جانا چاہیں گے ہمارا ایجنٹ آگے کھڑا ہوگا، وہ آپ کو لے جائے گا۔ وہ جنون تھا، خواب تھا، اور کہ یار کچھ کرنے کا ارادہ تھا، بس اسی چکر میں میں بھی لوگوں کے پیچھے چل پڑا۔ پھر کیا ہوا جناب، ہمیں یہاں سے کوئٹہ لے جایا گیا، کوئٹہ تک۔ اچھا، وہاں تک تو ان کا معاملات ٹھیک رہا، رویہ بھی ٹھیک رہا، کھانا پینا بھی ٹھیک رہا۔ کوئٹہ کے بعد رات کو انہوں نے ہمیں ٹرک میں سوار کرایا، اس کے بعد آگے کا سفر تھا، واللہ علم رات تھی کیا تھا، بس اس ٹرک میں ایسے تھا جیسے کوئی بے جان لے نہیں لے کے انسان لے کے نکلتا، انسانوں کو اس طرح لے کے جایا جا رہا تھا۔ اور پھر وہ سفر تھا، انہوں نے کہا جی اب آپ نے اس جنگل میں کراس کرنا ہے، واک جو ہے نا، واک وہ 4 سے 5 گھنٹے کی ہے۔ آپ 4 سے 5 گھنٹے میں آپ نے اس جنگل کو کراس کرنا ہے۔ اچھا، اور جنگل میں خطرناک جانور بھی تھے، اچھا، اور بہت ساری چیزیں تھیں، اور ہمارے پاس کھانے کے لیے کیے تھے 2 ابلے ہوئے انڈے اور آدھا پاؤ سمرحل پاؤ چنے ہوں گے۔ اچھا، بندے کتنے تھے آپ؟ بندے ہم کم سے کم 60 سے 70 بندے تھے۔ 60 سے 70 بندے؟ ہاں، 65 کے قریب کنفرم کاؤنٹنگ ہوگی ان کی۔ وہ جناب ہم چلتے جا رہے ہیں، کچھ بھاگ رہے ہیں، کچھ چلتے جا رہے ہیں، سفر نہیں ختم ہو رہا، عجیب عجیب جنگلوں میں آوازیں آ رہی ہیں، صرف یہی تھا یہاں آگے منزل ہے، یہاں آگے موت ہے، دونوں میں سے ایک چیز ہے۔ اچھا، اور نظر کچھ نہیں آ رہا تھا، اندھیرا تھا، پتہ نہیں میں کس جگہ پہ تھا۔ اس کے بعد جو ہمیں لے کے گیا وہ بھی وہاں سے غائب۔ ہمیں مطلب بھوکا پیاسا تنگ دستی میں چھوڑ کے پتہ نہیں کس جگہ وہ نکل گیا۔ ہم نہ آگے جانے والے، نہ پیچھے جانے والے، نہ راستہ، مجھے تو ویسے ہی کچھ نہیں پتہ تھا، اور اللہ سے التجا تھی کہ یہ یا اللہ یہاں موت آ جائے، یہ سفر ختم ہو جائے۔ پھر جناب وہاں پر صبح ہوئی تو ہم نے دیکھا کہ آس پاس کوئی چیز نہیں ہے سوائے چند پرندوں کے علاوہ، اور ہم سب لوگ 65 لوگ تھے، ہم پریشان ہو گئے، نہ ہمارے پاس کھانا تھا، آگے بارڈر تھا، تھوڑی دور میں سننے میں آ رہا تھا کہ آگے بہت بڑا بارڈر ہے، لیکن سوائے موت کے علاوہ ادھر کچھ نہیں ہے موت کے علاوہ۔ اتنی تنگ دستی کی وجہ، اتنا لینے کی وجہ؟ تنگ دستی کی وجہ یہ تھی کہ یار زندگی میں کچھ کر جائیں، کچھ بن جائیں، کوئی ڈالر کے سپنے تھے، جیسے لوگ دیکھتے تھے، ہم میرے یار دوست تھے، باہر تھے، ویلسیٹ تھے، ان کو دیکھنا تھا، اور دیکھ کے ہم بھی ظاہر بات ہے ہم بھی کہتے تھے یار ہم بھی اس لائن پہ چلیں، کچھ کریں۔ لیکن پھر بعد جب وہ یونان والی کشتی آپ کو پتہ ہے وہ ڈوب گئی، بڑا مشہور واقعہ جی، بڑا مشہور واقعہ، اس کے بعد جا کے ہمارا ہی نمبر تھا۔ وہاں تک پہنچ گئے تھے؟ وہاں تک پہنچنے والے تھے، یعنی کہ ہاں مطلب وہاں تک پہنچنے والے ہی تھے ہم۔ اس کے بعد جب یہ خبر اپنا وائرل ہوئی، ہم نے کہا نہیں، وہاں اتنے بندے چلے گئے، اتنی ماؤں کے بیٹے چلے گئے، بہنوں کے بھائی چلے گئے، ہمارا کیا، ہمارا بھی کیا ہے۔ میں صدقے قربان میرا سونا پاکستان، مجھے اپنے پاکستان کی یاد آئی،
میں نے وہ قدم آگے بڑھانے کی بجائے واپس میں نے کہا وہاں کیا کریں گے, مزدوری کر لیں گے, کچھ بھی کر لیں گے, چلیں زندہ تو رہیں گے نا. آ کے وہ اس کا نظام ہے کیسے دیتا ہے, وہ کس طرح کیڑے کو بھی رزق دیتا, ہمیں بھی دے گا. لیکن آپ کا جو وہاں پہ سفر تھا, جب آپ یونان, مطلب آپ کا کہنا ہے کہ اگلا نمبر آپ لوگوں کا ہی تھا, ادھر کیا تاثرات تھے لوگوں کے, یا جب یہ خبر آپ تک پہنچی, یا جو لوگ وہاں پہ انتقال کر گئے اپنی اس خواب کے پیچھے, کیا منظر تھا؟ منظر یہی تھا کہ بس اب جو ہے نا اتنے لوگوں کے ساتھ دھوکا ہو گیا ہے, اور ہمارے ساتھ بھی دھوکا ہمارا انتظار کر رہا ہے. اللہ کی رضا ہی تھی یہ کہ ہم واپس مڑے. پیسہ تو پھر آ جائے گا, اللہ دے دے گا, لیکن جان چلے گی ایک بار تو وہ کیسے آئے گی. تو میری یہی جان کا احساس ہوا, جان کی قیمت کا احساس ہوا کہ زندگی کتنی قیمتی ہے. زندگی اللہ کی دی ہوئی انمول نعمت ہے, انمول نعمت ہے. میرے بھائیو, اس کو ضائع نہ کرو چند پیسوں کے لیے, چند ڈالروں کے لیے. آپ میں سے سارے لوگ واپس آ گئے, کچھ پھر اس دوڑ میں لگے رہے؟ سب نے فیصلہ کیا کہ ہم واپس ہی آ گئے, سارے ہی آ گئے, سب آ گئے. بعد میں میں نے پھر پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا کون لوگ رہ گئے. رابطہ کیا, ملے نہیں, اس کو ملے بھی نہیں, اس نے رابطہ ہی اپنا منتقل کر دیا. آپ کہہ رہے تھے آپ نے 5 لاکھ روپیہ اس کو دیا تھا. 5 لاکھ روپیہ دیا تھا. جب ہم کوٹا پہ جب تھے تب اس کو پیسے پکڑا دیے تھے, سب لڑکوں نے دے دیے تھے, پیسے دے دیے تھے. انہوں نے اچھا ہمیں اس وقت ٹریٹ کیا, لیکن اس کے بعد انہوں نے کوئی رسپانس نہیں دیا. تو جانوروں کی طرح ہمیں جنگل میں چھوڑ دیا, جانوروں کی طرح. کوئی اپنے پالتو کتے بھی نہیں اس طرح چھوڑتا جیسے انہیں اس آدمی نے انسانوں کو چھوڑ دیا. آپ اندازہ کر لیں, پیسہ اور دھوکہ اتنی بری چیز ہے. دیکھیں جی, یہ بڑا ایک اہم پیغام دے رہے ہیں ہمیں, اور مجھے آپ کا اس پیغام سے بڑا اچھا لگا کہ کیسے یار لوگ وہاں پہ تنگ ہو رہے ہیں, ذلیل ہو رہے ہیں. جانا ہے تو پراپر طریقے سے جائیں. ہاں, اگر جانا ہے آپ لوگوں نے, اگر آپ خواب دیکھتے ہیں باہر جانے کا, لیگل طریقے کو بنائیں کہ لیگل لوگوں سے ملیں, اچھے لوگوں سے ملیں جو آپ کو اس منزل تک لے کے جائیں. ورنہ یہ اپنے پیاروں کو اس طرح روتے ہوئے پیچھے چھوڑ کے مت جائیں. آپ کی جان آپ کے لیے نہیں, شاید ان کے لیے بہت زیادہ قیمتی ہے. اور ایک آخری بات, آپ نے مجھے کہا کہ جو یونان والا واقعہ ہوا, اس میں 5 لوگ ایسے تھے جو بہت ڈر گئے, جن کی حالت اتنی خراب ہو گئی کہ وہ کیا واقعہ؟ 5 لوگ جو تھے نا, 5 نہیں تھے, وہ 5 سے زیادہ لوگ تھے جو کہ بہت زیادہ خوف میں مبتلا ہو گئے تھے. ان کی جان پہ بنائی تھی. ہم لوگ بھی ان کو دیکھ کے ڈر گئے تھے. کچھ 20-25 لوگوں نے تو اسی ٹائم ہی فیصلہ کر لیا کہ بھائی نہیں, اب آگے مت جاؤ, آگے سانحہ ہو چکا ہے. اور ہمارے ساتھ بھی کچھ نہ کچھ ہو چکا ہے. بچ گئے تو ٹھیک ہے, نہیں تو موت کے منہ میں تو ہیں ہی, ہم ہی کریں. لو جی, زیادہ اپنے بہتر ہے. پیاروں کے لیے یہ پیغام ہے کہ آپ بچائیں, اپنی زندگی کو بچائیں, اپنی زندگی کو بچائیں, اپنے آپ کو بچائیں. یہ ڈالر, یہ پیسہ, یہ عیش و آرام سے کئی بہتر ہے. زندگی بہت انمول ہے میرے دوستوں, میرے بھائیوں. جاتے جاتے کوئی پیغام دینا چاہیں؟ جاتے جاتے یہی پیغام ہے میرے سب بھائیوں کو کہ پلیز آپ کی مہربانی, پلیز یہ میں ہاتھ جوڑتا ہوں آپ لوگوں کے آگے کہ ڈنکی نہ لگائیں. چند ڈالروں کی خاطر اپنے آپ کو, اپنے جسم کو, اپنی جان کو کسی کے حوالے نہ کریں, کسی نوسر باز کے ہتھے نہ چڑھیں. ڈنکی نہ لگائیں, لیگل طریقہ اختیارات کریں جو کہ آپ کی جان, آپ کی صحت جو ہے نا سیف رہے. بس میرا یہ کہنا ہے, یہ ہاتھ جوڑے ہیں, ڈنکی مت لگائیں. جی, یہ میرا بھی یہ پیغام ہے سب کو کہ ڈنکی نہ لگائیں. جو اللہ نے اختیارات دیے ہیں آپ کو, اس کو یوز کر کے اچھے طریقے سے, لیگل طریقے سے اس ملک کو چھوڑیں اگر چھوڑنا چاہتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. سبسکرائب کیجیے گا.